اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اب یہ حضور کی نافرمانی کر کے، حضور کی گستاخی کر کے تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے نا وہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، آپ کی بات نہ مان کر، آپ کا حکم نہ مان کر، آپ کا فیصلہ نہ مان کر، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤگا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اگر غلطی ہو گئی تھی، اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ مومنین کے بارے میں نہیں ہے، بظاہر یہ آیات جو آئی ہیں یہ پیچھے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ جو ہے جب انہوں نے اپنی جانوں پر آپ کی نافرمانی کر کے ظلم کر لیا تھا، یہ آ جاتے، دیکھیں حکم کس کا نہیں مانا، تو حضور کا حکم نہ مانا، اس کو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ نبی کا حکم اور رب کا حکم کوئی جدا جدا نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت اور خدا کی اطاعت جو ہے وہ الگ الگ اور جدا جدا نہیں ہے۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ماضی کا صیغہ، ادھر مضارع کا صیغہ ہے، ادھر ماضی کا صیغہ ہے، تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ کیا جو نبی کی اطاعت کرتا ہے تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، کرے گا نہیں، کر لی، ہو گئی۔ یہ اللہ ہی کی اطاعت تھی، یہ اللہ ہی کی فرما برداری تھی، نبی کی بات کو ماننا، نبی کے حکم اور فیصلے کو ماننا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر کیا کرتے ہیں، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ نمبر 1، جاؤ، آپ کے پاس آتے، اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، کیا ان کو معاف فرما دے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ جب نبی کا وسیلہ بھی آ جاتا اور نبی کی شفاعت کس کو بولتے ہیں، سفارش کو بولتے ہیں، تو اللہ نے خود جو ہے فرمایا کہ اللہ سے استغفار کرتے، کیونکہ اللہ سے استغفار کافی نہیں تھا کہ نبی بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ نے اس کو الگ سے بیان فرمایا کہ وہ آپ کے پاس اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آتے، اور آنے کے بعد کیا کرتے، اللہ سے استغفار کرتے، اور پھر آپ ان کے لیے اللہ سے سفارش کرتے۔ تو جب آپ کی سفارش بھی اس میں شامل ہو جاتی، ایک تو ان کی اپنی ذاتی استغفار تھی، اس میں جب آپ کی شفاعت اور سفارش جو ہے اور آپ کا وسیلہ شامل ہو جاتا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ اگر وہ اس چینل کو اڈاپٹ کرتے تو ان کی جو ہے معافی ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے جو ایون ان کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا۔ اب یہاں پر مفسرین جو ہے وہ لکھتے ہیں، اب آپ نے دیکھا یہ بیک گراؤنڈ، یہ آیت ہم بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بیک گراؤنڈ منافقین کے لیے ہے۔ تو جب منافق اپنی جان پر ظلم کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائے اور اللہ سے استغفار کرے اور حضور کا وسیلہ اختیار کر کے جو ہے اللہ سے معافی مانگے اور حضور اس کے لیے جو ہے سفارش فرما دیں اور دعا فرما دیں، تو اس جو منافق ہے اس کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو مومن ہوگا، جو سچے دل سے، جس نے زبان سے بھی اقرار کیا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دل سے بھی کہا ہوگا محمد رسول اللہ،